انگریزوں نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا تھا بر صغیر پر، اس وقت دو مسلمان سربراہ دو علاقوں کے، ایک میسور، ریاست میسور کے نواب تھے، نواب فتح علی ٹیپو سلطان اور رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک تھے نواب سراج الدولہ، یہ بنگال کے تھے، ایک بنگال کے حاکم اور ایک میسور کے حاکم تھے۔ اور ان دونوں کی فوج میں، اور یہ دونوں شیعہ تھے، ٹیپو سلطان بھی شیعہ تھے اور دبنگ شیعہ، نہ آج کے بیوروکریٹ شیعوں کی طرح یا جو اپنے عہدے کی خاطر اپنا مذہب بھی چھپا لیتے ہیں، دبنگ شیعہ۔ سراج الدولہ تو ٹیپو سلطان سے بھی بڑا دبنگ شیعہ تھا۔ سراج الدولہ نے جو امام بارگاہ بنائی ہندوستان میں، وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں شاہکار ہے ابھی بھی اتنے عرصے گزرنے کے بعد، اور کھل کے وہ اپنے مکتب کا، اہل بیت کا کھل کے وہ ریاست پوری میں، ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر وہ حامی بھی تھا، مدافع بھی تھا، اور جو ایک نوابوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ وہ نواب ولی فقی کی طرح تھا، وہ نواب ہوتا ہے، بے شک شیعہ ہو، وہ نوابی، اس کے تشیع سے اس کی نوابی کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ باہر کے اب یہ دونوں شیعہ، اور ان کے جو سسٹم میں لوگ تھے بڑے اہم عہدوں کے اوپر، وہ بھی شیعہ تھے۔ کلیدی پوسٹیں انہوں نے شیعوں کو دی ہوئی تھیں کہ یہ اس شاید ہمدردی کی وجہ سے کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو خیانت نہیں کریں گے۔ ان دونوں کے سسٹم میں، افواج میں دو بندے تھے، ایک میر جعفر تھا اور ایک میر صادق۔ میر جعفر بنگال میں سراج الدولہ کی سپاہ میں، اور میر صادق میسور میں ٹیپو سلطان کی سپاہ میں تھے۔ اب انگریزوں نے دونوں محاذوں پر ہندوستان کے اوپر چڑھائی کی، باقی ساری محاذ فتح کر لیے، یہ دونوں ڈٹے رہے، اور انہوں نے ناکوں چنے چبوائے انگریزوں کو، اور اس حد تک جا پہنچا کہ انگریز مایوس ہو چکے تھے ہندوستان پر قبضہ کرنے سے، ان دو کی وجہ سے، نواب سراج الدولہ اور نواب ٹیپو سلطان۔ پھر انگریزوں نے ہمیشہ کی طرح اپنے حربے کا استعمال کیا۔ انگریز بدترین قوم دنیا میں، روئے زمین پر ان سے زیادہ منحوس قوم وجود میں نہیں آئی ہے۔ تاریخ ان کی پڑھیں، انہوں نے یورپ کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے ایشیا کے ساتھ کیا کیا، پوری زمین پر تباہی میں سب سے پہلا نام شیطنت میں ان کا نام آتا ہے۔ یہ جو پاکستانیوں کے گوری چمڑی، پاکستانیوں کے حوریں اور فرشتے غلمان جن کے جوار میں رہ کے فخر محسوس کرتے ہیں، انتہائی منفور قوم ہے، یہ گندی ترین قوم ہے، یہ جن کے اندر بے رحمی تھی، مکر تھا، اور انہوں نے پھر وہی استفادہ کیا۔ اور ان دونوں کو، میر جعفر اور میر صادق، ان دونوں کو، یہ بھی دونوں شیعہ تھے، ان دونوں کو خرید کے اپنے اپنے حاکم کے خلاف ان کو بغاوت پہ اکسایا۔ پھر انہوں نے میدان جنگ میں عین وقت پر خیانت کی، اور جس طرح وہ امام حسن علیہ السلام کے سالار نے، عبید اللہ ابن عباس نے خیانت کی اور فوج معاویہ کے ساتھ لے کے چلا گیا، 12,000 کی فوج یا 6,000 کی فوج۔ یہی کام انہوں نے کیا کہ فوجی جو ان کے کمانڈ میں تھے وہ لے کر یہ انگریزوں کے ساتھ جا ملے۔ انگریزوں نے ان کو اقتدار کا وعدہ دیا ہوا تھا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دو اور ہم کامیاب ہو جائیں، نواب سراج الدولہ بھی شکست کھا جائے اور ٹیپو سلطان بھی، تو ان کی جگہ پر آپ دونوں حکمران ہوں گے۔ یہ اس فریب میں آئے اور انہوں نے خیانت کی، جس کے نتیجے میں وہ دونوں سردار نواب مارے گئے، ان کی حکومتیں ختم ہو گئی اور ان دونوں کی جانشینی ان کو دی گئی۔ لیکن یہ بہت رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے دونوں پھر بعد میں۔ یہ محاورہ ہے شعر میں، ادب میں، ادبیات میں، علامہ اقبال نے اپنے فارسی اردو دونوں کلاموں میں ان کو ضرب المثل کے طور پر پیش کیا ہے۔ میر جعفر و میر صادق دو بدترین کردار ہیں تاریخ کے، انسانیت کے، اور یہ ہمیشہ ہیں۔ یہ دو چرچا ہو گیا ان دو نوابوں کی وجہ سے، یہ دو منافق بڑے نام بن گئے، ورنہ ہر دور میں منافق ان سے بھی بڑے بڑے موجود ہیں، اور آج بھی موجود ہیں یہ منافق۔
اصل اگر اسی مثال کو ہم لیں تو یہ فٹ کس پر آتے ہیں؟ کون میر جعفر ہے و کون میر صادق ہے؟ آپ توجہ کریں کہ میر جعفر اور میر صادق کو انگریزوں نے اقتدار کا جانسا دیا، چونکہ یہ اقتدار پرست تھے، اقتدار پسند تھے، اقتدار کی شہوت میں مبتلا تھے، اقتدار کی ہوس کے سامنے مغلوب تھے، یہ اقتدار چھایا ہوا تھا ان کے اوپر کہ ہر قیمت پر ہمیں اقتدار ملنا چاہیے، اور دشمن ایسے شخص کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے جو اقتدار کی ہوس میں جل رہا ہو، مر رہا ہو، اقتدار کے لیے سب کچھ تباہ کرنے کے لیے تیار ہو، اقتدار کے لیے میسور برباد ہو جائے۔ اقتدار اگر میر صادق کو ملتا ہے، ٹیپو سلطان بے شک مارا جائے، ہندوستان قبضے میں چلا جائے، غلام بن جائے، فلاں ہو جائے، اقتدار میر صادق کو ملنا چاہیے۔ اقتدار میر جعفر کو ملے، بنگال نابود ہو جائے، ہندوستان نابود ہو جائے، اور دین نابود ہو جائے، تشیع نابود ہو جائے، نواب سراج الدولہ نابود ہو جائے، خاندان پورا اس کا ذبح ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس شرط پر بھی اقتدار میر جعفر کو چاہیے۔ تو میر جعفر اصل کون ہے؟ جو اقتدار کی شہوت میں مست ہے، جو اقتدار کی ہوس میں اندھا ہے، جو اقتدار کے حصول کے لیے ملک بھی، ملک کے سربراہ بھی، ملک کے سالار بھی، اس وقت سراج الدولہ اور میر جعفر کا اگر کردار ادا کریں تو کون ہے؟ جو اقتدار سے باہر بیٹھا ہوا ہے یہ سراج الدولہ ہے، یا جو اس وقت سربراہ ہے وہ سراج الدولہ ہے؟ اگر تطبیق بھی کرنی ہے تو یوں تطبیق کرو کہ میر جعفر وہ ہے جو اقتدار کی محرومی کی آگ میں جل رہا ہے اور ملک کو، مملکت کو، ہر چیز کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، صرف اقتدار کی خاطر کہ اگر مجھے اقتدار ملا یہ ٹھیک ہے، اگر مجھے اقتدار نہیں ملتا تو پھر کچھ بھی نہ رہے، نہ پاکستان رہے، نہ پاکستانی رہے، نہ فوج رہے، نہ سالار رہے۔ تو میر جعفر تو تم ہو۔ اقتدار کی خاطر خیانت کرنا ملک کے ساتھ، اقتدار کی خاطر خیانت کرنا قوم کے ساتھ، اقتدار کی خاطر خیانت کرنا فوج کے ساتھ، میر جعفر تو تم بنتے ہو۔ یہ اس لیے کہ یہ ڈیماگوگری میں باقاعدہ تھیوری ہے کہ آپ جن کرداروں کو، جو رکاوٹ ہیں آپ کے سامنے، ان کو بدنام کرنے کے لیے اتنی گندی مثالیں دو، اتنی گندی تشبیہات دو، چونکہ انسان کی نفسیات ہے، 2-3 دفعہ اگر آپ کسی کو گندے نام سے یاد کریں، تیسری دفعہ وہ بندہ بھی کہنا شروع ہو جاتا ہے، تکرار کرنا شروع کر، انسان تقلید کرتا ہے، اپناتا ہے یہ کام۔ اب یہ نہ ہو کہ اگر میر جعفر میر صادق کے یہ مصادیق تعین کر کے بتائیں گے تو قوم کہے گی یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ میر جعفر و میر صادق وہ ہیں جو اقتدار کی آگ میں جل رہے ہیں، اقتدار اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں، جنہوں نے اقتدار کی راہ میں آ کر کہا ہے کہ اقتدار صرف ہمارا حق ہے، ہمارے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ہمارے علاوہ کوئی پاکستان کا مخلص نہیں ہے، ہمارے علاوہ سب غدار ہیں۔ اقتدار اتنا عزیز ہے آپ کو، اور یہ اقتدار کی شہوت ٹھنڈا کرنا یہ سلامتی کے اداروں کے لیے ضروری ہے۔